کہ جس ہستی کے ذکر کرتے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا پیارا معبود بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ کائنات اس ہستی کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس ہستی کا آسان ذکر کریں گے اور سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بڑی مدلل اور مبرہن انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ لیکن کسی ذوق کے نال اس ہستی کا ذکر سن رہے ہیں اور سن کے اللہ نے زبان بولنے واسطے دیتی ہے، انہاں واسطے بولنے واسطے دیتی ہے۔ آپ سے بکار اللہ رب العالمین نے خلقی کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑی صراحت کے نام اور بڑی واضح انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین خالق کائنات نے بڑے واضح لفظوں کے وچ حضرات آل بیت کے تمام کا اس طرح ادب اور محبت کے نام ذکر فرمایا۔ آج جس ہستی کا ذکر اثر کرنا ہے، چونکہ آج 4 رمضان مبارک ہے اور 4 رمضان مبارک اس ہستی کا مثال ہے جس ہستی کا ابا نبی کا تاجدار ہے، جس ہستی کا شوہر ولیاں کا سردار ہے، اور جس ہستی کے بچے جنت کے سردار ہیں۔ کائنات جس ہستی کے ذکر کا ضرور کرے اور ہستی ہوتی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ چونکہ آج 4 رمضان مبارک ہے، اب اس سے مناسبت کے نال آل سنت و جماعت کی کل مساجد جنیاں بھی مسجداں نے انہاں وچ رمضان کا پہلا جمعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان وچ پڑھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹے نے اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے۔ جنیاں بھی مساجد نے آل سنت و جماعت کی انہاں ساری مسجداں دے وچ پہلا رمضان دا پہلا جڑا جمعہ ہے نا ان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوتا ہے۔ میں تمہارے سامنے رب کا قرآن پڑھیا، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا انما ایک حرف حسر ہے۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے بھائی بندہ 4 دیواری کرتے ہوئے ان کوئی شے نہ آ سکے، ان حسان کے اندر دیوار کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سن لو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت کو ہر قسم کی پلیدگی کو دور فرما دینا ہے۔ وہ توجہ نال سننا نہیں، اگر کوئی نمازی ہے تو وہ حکم ہے بھائی پلیدگی تو دور رہنا، اگر کوئی غازی ہے انہوں بھی حکم ہے پلیدگی تو دور رہنا، اگر کوئی نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، روزے دار ہے، کوئی بھی نیک کام کرنے والا بندہ ہے، انہوں سارے حکم ہے پلیدگی کے نیڑے نہیں جانا۔ اللہ نے پلیدگی نو آخیا تو اہل بیت کے نیڑے نہیں جانا۔ بڑے شوق کے انداز کے اندر میں تمہیں گل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اہل بیت کے تو تواڈے تو اللہ نے ہر قسم کی پلیدگی کی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پلیدگی تو اہل بیت کے قریب نہیں جانا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا حبیب انہاں نوں آپ ہی فرما دیو
کہ میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرنا، میں چلیا تبلیغ کی، آپس میں لڑائیاں کرتے سن صلح کروائی، آپس میں نفرتیں ختم کرا کے محبت کا درس دیتا، کوئی اگر نہیں، کوئی سوال نہیں۔ فرمایا صرف ایک گل کا سوال ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت کے نال محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہوں اصل یہ لگ رہا ہے بھی حضور کی اہل بیت ہے کون؟ اصل یہ لفظ عام روٹی میں سنتے ہیں بھی حضور کی اہل بیت، لیکن اہل بیت کے افراد کہڑے کہڑے شامل ہیں؟ ایک کتاب شامل ہوئی صحیح بخاری، ان لکھن والے امام بخاری، صحیح مسلم امام مسلم نے لکھی، صحاح ستہ کی 6 کتاباں، قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا سب کو پہلا درجہ ہے وہ صحیح بخاری کہتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی کتاب میں انہوں ہر مرتبہ فکر کا بندہ کرتا ہے، وہابیت دیوبندی جڑا بھی ہے امام بخاری کی صحیح بخاری کو پڑھ رہا ہے، اندر میں لکھا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے لیے ایک سیدہ کائنات ہے، سبحان اللہ فرمانے کا من ہونا، ایک سیدہ کائنات ہے، دوسری حضرت مولا علی کائنات، حضرت مولا کائنات کی ذات ہے، تیسرے حضرت امام حسن کے امام حسین کے، چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پانچ کا پاک بھی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ ذاتی حضرت مولا علی، حضرت امام حسن امام حسین کے لیے حضور کی اہل بیت کے چوں تے جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں نے او قربانیاں نے توجہ کرنا کہ بہت بڑے لکھے بندے سامنے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نہیں جی بس اہل بیت کے چند کے بندے شامل ہیں، اس علاوہ کوئی نہیں۔ ایک دلیل نہیں بلکہ میں اپنے 100 دلیلاں نہیں، 1000 دلیلاں میں اس گل تے دنیا جا سکتی ہے، اس باتاں کی جوڑیاں سیدھیاں کرن دا صدقہ کہ حضور کی اہل بیت کے اندر ہر وہ بندہ شامل ہے جڑا مسلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کل مومن بھی الفاظ موجود ہیں، ہر صاحب ایمان بندہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہے، چونکہ مشہور کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت تھا جناب سیدہ کائنات مولا علی امام حسن امام حسین کے حضور کے گھر والے نے، ان سارے کئی بندے گل کرتے ہیں کہ کچھ گھر والے ہیں تو کچھ گھر والے ہیں، ایک بڑا روح والا کیا ہے کچھ وہ ہیں جو گھر والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو گھر والے ہیں، اور پتہ انہوں نے بھی جو سونا ہوتا ہے سونا انہوں بندہ گھرے لے آ کے بچھانتا ہے پر یہ بندہ کہتا ہے ریکارڈ رہ جاؤ بندہ کیا ہوتا ہے کہ تسی مہربانی صاحب ہو تسی گھرے آ کے لوگ تو دوسرا گھرے آ کے بیٹھ جاؤ کون ہوتا ہے؟ گھر والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کو کی لگتے ہیں سورے تو پھر حضور کے گھر والے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق خلیفہ دو حضور کے صحابی نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ نکاح دیتا ہوں کی بن گیا سورے کہ سورا وہ ہوتا ہے جب گھر چلا جاتا ہے انہوں اجازت ہو گئی کدے ایک دن اپنی سمائی کے سامنے پر آپ کو صحیح تھا کہ میرے سورے میں کرے گا تیرے پیاؤ میں یعنی میرا سورا لگا وہ کرے نہیں ہم دینا کہ کروانے میں روزہ نہیں پڑھو دینا کا یعنی اصول قانون ہے سورا ہمیشہ گھر والا ہوتا ہے۔ پتہ لگ گیا حضرت ابو بکر صدیق کی بولے جاؤ گھر والا حضرت عمر فاروق کی گھر والے ہوں گل آ گئی حضرت عثمان غنی کی مولا علی کی گل تو کر رہی ہے نا ہوں گل آ گئی حضرت عثمان غنی کی حضرت عثمان غنی کو حضور کی دو بیٹیاں نکال دی ایک نے وصال کے بعد دوسری بیٹی نکاح چ دیتی لیکن جوائی ہوتا ہے انہوں بندہ باہر اٹھا دیتا ہے انہوں بندہ پردہ کرتا ہے انہوں نے یہ کہنا کہ باہر اٹھا جا
بلکہ وہ عزت کے نام محبت کے نام گھر آ کے بندہ بٹھانا ہے. پتہ لگ گیا حضرت عمر صدیق کی گھر والے، حضرت عمر فاروق کی گھر والے، جناب عثمان غنی کی گھر والے، لیکن جڑا ہوا پانی دیکھ کرے کرنا بھئی کچھ گھر والے ہیں تو کچھ گھر والے ہیں کا مطلب یہ ان میں زندگی عقیدہ ہو رہی ہے تو اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان ہے. لیکن ہن کرنا ہو زندگی تو یہ بات کو سمجھایا نہیں. ہن کرنا وہ کراں کہ یہ قرآن کچھ ہو گیا مصطفیٰ کے فرمان کچھ ہو گیا. سبحان اللہ کلام فرماؤ. اللہ رب العالمین خام کے کائنات قرآن مجید فرقان کے حدیث کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین خام کے کائنات نے فرمایا اے اہل بیت اطہار میں تیرے کو ہر قسم کی پلیدگی دور نہ دیتا ہے. حضرات توجہ نہ سنیا نے اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے والا اور حکم پلیدگی تو دور رہنا ہے. اگر کوئی جہاد کرنے والا غازی ہے اور حکم جانے والا پلیدگی تو دور رہنا ہے. اگر کوئی روزہ دار ہے اور حکم پلیدگی تو دور رہنا ہے. اسی طرح جانے والا کوئی بھی نیک کام کرنے والا ہر اس بندے کو اجازت ہے، ہر اس بندے کو حرمت ہے. فرمایا پلیدگی تو دور رہنا ہے. لیکن حضرات توجہ نہ سنیا نے روح کی آگے بیٹھے بھاگو. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے فرمایا سارے حکم میں پلیدگی تو دور رہنا ہے، پر اہل بیت نے فرمایا اے پلیدگی تو اہل بیت کے قریب نہیں جانا ہے. سانو مانو میرے ساجن کی ہو پلیدگی تو بچنا ہے، لیکن پلیدگی کیا کیا آگے بیت تو بچنا ہے. ہم سنو دوسری آئے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب نے قرآن میں بہت سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب نام فرما دے تو آجے کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کرنا ہو. تبلیغ کی دیئے تو آجے بچ رہے ہو، صداقت بھی یہ مصیبت دے رہے ہو. ہر قسم کے پہلے بھلائیاں کی دیا نے کسی کام تک کسی کام تک کسی کام تک کوئی اجرت کوئی سوال نہیں کرنا ہو. لیکن الا المودۃ فی القربى میری فاطمہ کے نال محبت کرنی ہے. فرمایا میری فاطمہ کے نال محبت کرنی ہے. الا المودۃ فی القربى میرے حسن کے نال محبت کرنی ہے. الا المودۃ فی القربى میرے حسین کے نال محبت کرنی ہے. الا المودۃ فی القربى میرے مولا علی نال محبت کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت اطہار تواڈے کو ہر قسم کی پلیدگی دور کرا دیتا ہے. جو کہ آج ذکر حضرت سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عالمہ فاضلہ محدثہ متکلمہ راضیہ مرضیہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. کون سیدہ کائنات جنہاں کے متعلق انہوں نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی. توجہ نال سننا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا جن نے کہندا دل دکھایا انہیں رب نو دکھایا. فرمایا جن نے انہوں ناراض کیتا وہ تے رب بھی ناراض ہے. تے فرمایا جن نے سیدہ کائنات کو راضی رکھیا اللہ نے سونے تے راضی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا بیان بڑا ہی عرصہ ہو گیا ہے کیونکہ مدینہ سے بڑا دور رہتے سن. ایک دن خیال ہے کہ یار کہ نماز حضور کے پیچھے نہ پڑھ لیں گے. خیال آیا کہ ماں کو اجازت نہیں. ماں نے کہا بیٹا چلا جا. آپ گئے نماز ادا کی تھی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور میں اپنی گھر کی طرف پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے آ رہے تھے. حضرت حذیفہ نے نا جب وہ نکل لگے نا تو ایک نیت کی تھی تو ماں نے کیا کہا تو پتہ جب حضور کی بات کیا جاننا تو میری بخشش واسطے دعا کروا لیں.
اچھا حضرت حذیفہ نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہاتھ باندھ کے، جی میں کوئی مرید اپنے مرشد کی بارگاہ جب جاتا ہے ادب تے محبت نال جاتا ہے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضور صاحب السلام جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضور صاحب السلام نے گھوڑے کے پیچھے بھی دیکھا کہ کون آ رہا ہے، پڑھنا حذیفہ جو ہے کچھ سبحان اللہ فرماؤ گا ایتھے مولوی آندا ہے، ایتھی بڑی داڑھی لاتے مولوی آندا ہے، کھڑ ماردا ہے آندا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ساری زندگی تبلیغ کرتا ہے بچوں کی اپنے طالب علموں کی، یہی جناب والا اور تربیت کرتا رہتا حضور کے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور میں ہر کسی مستری کی اولاد تو حال یہی سوچنا پھرنا ہے کہ دیوار 7 انچ دی ہے یا 12 انچ دی ہے، اور حضور کے عالم الغیب نے اللہ نے انہاں کو غیب عطا فرمایا ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ ہر کسی کو غیب سے مطلع کرے، لیکن ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کی گل نہیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ پاک اپنے رسولوں کے جو چن لیتے ہیں جنہوں نے عطا فرمایا ہے۔ معراج کی رات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیدار کیا اللہ کا، کہ اللہ تو وعد کے تو غیب ہے، جب اللہ میں ملاقات ہوگی اور گل پیچھے کہیں رہ گئی، ایک مولوی ساری زندگی یہ گل لبتے رہے میں حضور دیوان کے پیچھے کا علم نہیں ہے، سگار کا علم نہیں ہے، علم نہیں، واہ سنی میرے مقدر کے قربان اور جدوں کی گل کی حضور کی شان کی گل کی حضرت حذیفہ نے فرمایا حذیفہ کوئی نہیں، عرض کرتے ہیں سونا میں ہی ہوں، فرمایا کیا اللہ تیری ایمان کی بخشش فرمائے، کمال ہی ہوگی حضور منہ سے کٹی نہیں گل ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی مقام میرے کریم سے اگر قطرہ کسی پھر کتا دریا بہا دیے تو بہا دیے حضرت امام حضرت امام مرشد بیمار ہو گئے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے منت مانگ لی، منت کی منگی یا تو بڑا کریمہ اگر میرے بیٹے صحت یاب ہو جان صحت ٹھیک ہو جائے یا اللہ تو کرم فرما دے گی تے پھر میں تین دہاڑے روز رکھاں گی، اج نہ کرو کچھ بھی دیکھو اساں ہمت کی منگنے آ اساں نے کھانا نہ ہو جائے ایک پکا دیا اساں دیر والی منت منگنے ہیں، لیکن یہ منت بھی منگنی چاہیے، لیکن سیدہ کائنات جو حضور کی لگتے منت منگی یا رب العالمین یا قبل آتمین، اگر میرے بیٹے صحت مند ہو جائے تو کچھ دیا جائے، اگر بیمار تو صحت یابی طرف آ جائے یا رب العالمین اگر دے دہاڑے روز رکھا کی جب اللہ تعالیٰ نے وہی گل کی ہے اللہ توجہ کرے والے اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا چونکہ زبان سہلا دیے، زبان زہرانی اللہ نے پوری فرما دی سے ہو کے تبدیلی ہو گئی، اور جب رسول کے مانگا آ گیا تیری منت منگی سی پوری کر دی ہے، آپ نے جناب اللہ روزے رکھنے شروع کر دیتے، پہلا روزہ رکھ دیا، افطاری کا ٹائم آ گیا، افطاری کا ٹائم آیا، اور توجہ کا سننے میں حضرت مولا علی بھی ہوتا ہے، جناب فاطمہ بھی ہوتا ہے، حضرت امام حسن بھی ہوتا ہے، حضرت امام حسین بھی ہوتا ہے، عمر کتنی بچیاں دی صرف 6 یا 7 سال کے بچے ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہوتا ہے دونوں ہستیاں نے بیٹا کی تربیت کی تھی کہ پتہ سی کربلا کا منظر آنا ہے تے ٹائم والی تیاری کروا لی تھی، حضرات کا توجہ نال سنیا نے افطاری کا ٹائم آ گیا، ہر چیز جناب والا سامنے پئی ہے، وہ تواڈے سامنے میرے سامنے افطاری کا ٹائم ہو گئے، کھجور کو پئی ہے، پھل فروٹ ٹھنڈا رکھ کے سامنے کھانے پایا ہو تے بعد کو سوال کرے کہ چاچا فلانا مہربانی کاری صاحب مہربانی کوئی لنگر کا اہتمام ہے تو مہربانی میں نہیں دیو، سارا دل نہیں کرتا توجہ ہے جناب کی
سادہ دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ وہ گھر آلہ گھر ہے نا، سخیاں کا گھر سی، جب سوانی نے صدا لائی نا بھائی میں تو سنیا سخیاں کا گھر ہے، جہاں اتنے آ کے صدا لانا بھوکا نہیں مرتا بلکہ ان کی صدا تے عمل ہوتا ہے۔ مہربانی کوئی ہے کھان والی شہ سجدہ کائنات نے دیکھا نا تو مولا علی نے دیکھا امام حسن کے امام حسین کو جب منظر میں کیا کہ امام حسین چھوٹے جیسا اپنی برات چکی جی میں کھانا سی پڑھا اپنی جی میں نہ دے آواں میں نہ دے آواں امام حسین بھی اٹھے اصغر امام حسن بھی اٹھے مولا کائنات حضرت امام حسین بھی گئے امام حسن بھی گئے حضرت سیدہ کائنات بھی گئیں سارا کچھ جو کہ اس فقیر کو دے دیتا دیکھو نا اگلے دن افطاری کے سمان پانی نال کے تجربہ کر لی اگلا دہاڑا آ گیا پھر سوالی آیا افطاری کا ٹائم روزہ رکھ لو افطاری کا ٹائم ہر چیز موقع پہ پھر کہتا ہے جہاں کوئی ہے عطا کرنے والا مہربانی فرماؤ سکیاں کا تارے میں غریب یتیم ہاں مسکین ہاں مہربانی ہو جائے سامان کیا سارا کچھ ہو گیا تو پھر اس مسکین کو دے دیتا پانی کے کھجور میں افطاری کر رہی اللہ کا توجہ سنیا نے تیسرا دہاڑا آ گیا افطاری کا سامان سامنے پہ آئے حضرت سیدہ کائنات بھی بیٹھی ہیں حضرت مولا علی بھی بیٹھے ہیں نندے نندے امام حسن امام حسین بھی بیٹھے ہیں یہ صدا آن گئے اے بات پہاڑ اے مدینے دے سخی گراما اے مدینے والے ہو میں سنے تسی بڑے سخی ہو لیکن میں یتیم ہوں میں مسافر ہوں میرے کو کھان کی کوئی شے نہیں مہربانی فرما دیو شادی کو تیسرے دہاڑا کوئی آ جائے گا تو کہنے انہوں نے روزانہ کی عادت ہے جان دو لیکن انہوں نے پھر چکیا دے دیتا حضرت مولا علی نے کیا کہ وہ دل کے کول گئے ماں ایک دن بھوکا پوتر سو جائے برداشت نہیں کرتی تھی تین دن ہو گئے مولا علی نے دیکھا تو دل کے دور گئے امام حسن کا ہاتھ پھڑیا امام حسین کا ہاتھ پھڑیا تو وہ مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں جب مسجد سے داخل ہوئے نا تو حضور سے ابو شام استقبال فرما رہے تھے فرمایا مولا علی مبارک ہوئی سونے کس گل مبارک فرمایا پتہ ہی وہ تین دن جڑا بار بار سائل آ کے صدا لانا سی کون ہے سونے تسی جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے فرمایا ہور کوئی نہیں سی جڑا کہندا سی نا میں یتیم ہاں وہ حضرت جبریل سی ہائے 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 وہ کون سی اور جو تیرے گھر پہ آ کے صدا پہ لانا ہے جڑا آتے آپ کو کہندا میں یتیم ہاں میں مسکین ہاں اور ہور کوئی نہیں سی وہ جبریل فرشتہ سی ہیں لیکن میں کیوں نہ کہاں کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا بے ذاتی بندے نے گل نہیں مینوں جو ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے کم تھوڑی سی آواز خوشی چکو تو کام انشاءاللہ برابر ہو جائے گا تو ذوق بن جائے گا انشاءاللہ کیونکہ جمعے کا ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے تو میں چاہتا مختصر کے ٹائم کے اندر سجدہ کائنات کی بات کر کے حاضری پیش کر رہی ہے انشاءاللہ سارے روزے وچ مزید برکت آ جائے گی انشاءاللہ پریشان ہونا مل کے پڑھنا ہے کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا اور نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بولو کسی نے پوچھا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا ایک کے اندر لگنیاں سن آپ نے فرمایا اٹھنیاں سن اس کی طرح کے حضور اٹھنے سن اٹھنیاں پہنیاں کھانا پیتا جڑا ماحول تے جڑا رنگ حضور صاحب اسلام کا سی نا وہی انداز حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا سی یعنی جس طریقے کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے سن اسی طریقے کے نام سیدہ کائنات بھی کھاتی ایسے تو نہیں حضور نے فرمایا اور دیکھو نا گل توجہ نہ سننا ہے جس نبی کے آن کے 1,40,000 کو اس نبی کھڑے ہونا اور حضور محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جنہاں دے آن کے کملی والا خود کھڑا ہو جائے اور فاطمہ کو زہرا سلام علیہ تے میں کیوں نہ کہوں کرم کا مخزن صفا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا اور حضرات توجہ سنیا ہے عقیدہ دے لگا ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی یہ ممکن ہی نہیں جن میں ہوتا حضرت سیدہ کائنات کے در سے لایا ہو جو میرے خالی میں کھڑا گیا ہو سنا تھا میں اس بات بھی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے سے آقا علیہ السلام کے بارے میں چک منگتا آ گیا منگتا عرض کرتا ہے سونے ہاں مہربانی فرماؤ کہ کچھ عطا فرماؤ کھان کی کوئی چیز عطا فرماؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے آقا علیہ السلام کر گئے تو دیکھیا ہر طرف کوئی شاید موجود نہیں اور یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شاید موجود نہیں تو مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جناب والا اور آقا علیہ السلام کو اختار کر لے کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ کون نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شاید ہوئی تو چاہتے ہیں میرے پانی کو ہو سکتا ہے سب کچھ لیکن گل یہ مالک کے قوم ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں عقیدے والا بندہ بولے سبحان اللہ مالک کو لینے ہے خالی ہاتھ ہو نا لیکن جب کھلتا ہے تو پھر دریا بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بڑھائی کوئی شاید نظر نہیں آ رہی تھی اچھا جب کوئی شاید نظر نہیں آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل چلے لے میرے در تے جیڑا بھی آیا خالی کدے نہیں گیا لیکن آخر اج میں اس در تے بھیجنا جس در تے جنہیں بھی ہوگا لایا ان کا ہوگا پورا ہو گیا ہے جب میں گل کی نا تو شاید کہتا جی کہڑا گھر فرما میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کے در تے چلا جا اللہ کرے کچھ میری گل تے پہنچو تے میرا جملہ ضائع نہ کرنا تے قدر نہ کرنا سننے والے توجہ دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے منگتے اے سائل جناب سیدہ کائنات کے بوئے تے چلا جا ہوگا لا انشاءاللہ رب تے کبھی امید ہے تیرا ہوگا سیدہ کائنات پورا کر دے گی اے منگتا اے سائل جناب والا دوڑیا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گیٹ جناب والا دھرتے آ گیا کہ جناب والا ہوگا نام ہے اے سیدہ کائنات اے سیدہ کائنات اے آخری نبی دی لفظ جگر اللہ رب العالمین نے تہاڈے گھر دی بڑی شان تے بڑی عظمت بیان کیتی ہے اے سیدہ کائنات میں مجبور ہوں میرے کول کوئی شے نہیں کوئی کھان دی شے عطا فرما دیو حضرت سیدہ کائنات دے کنا دے وچ وہ سلام پئی ہے آپ نے اپنے گھر کی طرف نظر دوڑائی ادھر بھی کوئی شے نہیں اور یہ جڑے معاملات اور سارے میں دس رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وچ کوئی شے نہیں اس گھر وچ کوئی شے نہیں یہ دس آنے والی امت نو بھی اوقا ویلا نبیاں تے بھی آندا ہے صبر کرو ساڈے کول تو جناب دا ماڑا فاقہ ہو جائے نا فاقہ پے جائے ماڑا جا اسی تے پنڈن تک جانے ہیں لیکن یہ سارا کام دس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اوقا ویلا نبیاں تے بھی آندا ہے لیکن صبر کرنا ہے انہیں ہوکا لایا حضرت سیدہ کائنات نے دیکھا چاروں طرف کوئی شے نظر نہیں آ رہی لیکن نبی اللہ اچانک آپ کی نظر بستر پہ پہ گئی اس بستر پہ جس بستر پہ ننے امام حسن تے امام حسین آرام فرما رہے ہیں یہ بس بستر جانے والا بکری کے چمڑے کا بنایا ہے حضرت امام حسین بھی آرام فرما رہے ہیں حضرت امام حسن بھی اللہ آرام فرما رہے توجہ نال گل سنیا نے حضرت سیدہ کائنات نے بڑی محبت کے نال بڑے پیار کے نال بستر کو سیر تے کیتا سیر تے کر کے جا کے اس سواری نو دیتا کہ لگیا جا لے جا اینو جا کے بیچ کے کوئی شے خرید لئی ہن بندے دی یار عقل بھی کام کردی کہ بندہ سوچن تے مجبور ہو جاتا ہے کہ یار کمال سخاوت اس گھر دی کوئی شے نہیں تے پھر بھی جڑی شے استعمال والی ہے ہن بندہ اپنے بستر چوک کے کسے دیندا ہے اساں بستر ہمیشہ ہو دینے ہیں کہ جڑا بالکل نے موت کے قریب چلا جاتا ہے بالکل جن دی خستہ حالت ہو جائے
یا کپڑے اگر کوئی منگنے والا کپڑے وہ دے گے جہاں کپڑے بالکل پاک جان بالکل اپنی اپنا بدن بھی اپنے جسم جا کے ہوں تو ساری جان چھڈ دے پانی ہے اسی کپڑے وہ دیں یہ سارا المیہ ہے لیکن حضور آخر صلاۃ والسلام کی حدیث کی روح نال دیکھو نا کہ فرمایا اللہ کی راہ ہمیشہ وہ شے دیو جیڑی شے تانوں خود نوں چنگی لگتی ہے اور کی گل نہیں کی بولو سبحان اللہ رمضان آ گیا ہے ہوں کم از کم اپنے دروازے کھولو اگر کوئی غریب ماڑا کوئی آ جائے تو انہوں لنگرنا نہیں انہوں یہ نہیں کہنا کدھر آ گئے بلکہ سخاوت کرنی ہے کی کرنی ہے بولو سخاوت کرنی ہے ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بیٹھو مسجد نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام کرن تو بعد نا آپ گھر گئے تو کی ویکھیا سیدہ کائنات گھر وچ چرگا کر رہی ہیں تے پوچھا آپ کے کچھ ہے سامان بازار چوں لے آواں آپ نے عرض کیتا بھی ہے مولا علی میرے کو 6 درہم نے 6 درہم کتنے درہم 6 درہم حضرت مولا علی نے 6 درہم لے کے دور میں بازار جدوں آئے نا تے ایک سوالی تے ایک منگن والا آپ کے کول آواز کہندا ہے کہ حضور حضرت مولا علی تہاڈی سخاوت بڑی مشہور ہے تے کوئی مہربانی کھان دی کچھ ہے مل جائے آپ دی جیب وچ چونکہ 6 دینار سن آپ نے چکا 6 درہم سن تے آپ نے 6 درہم لے تے انہوں دے دیتے ہن آپ خالی ہاتھ آ گئے جدوں گھر وچ آئے تے ہن ساڈیاں سوانیاں تے ماشاءاللہ کرما والیاں اینیاں چنگیاں نے کہ بندہ گھروں بازار جاوے نا جڑے سودا سلف نوں آکھیا ہوے تے بندہ کرے نہ دے تے آوے اللہ خیر کرے پھر وہ جڑی کلاس لگی دی پھر تانوں سارے نوں پتہ ہے میں بھی شامل اس گل وچ لیکن سیدہ کائنات کا سبب دیکھو آپ سمجھ گئی لگتا ہے حضرت مولا علی نے کسی سوالی کو دے دیتا ہوئے گا اچھا تھوڑی دیر گزری نا حضرت مولا علی گھروں باہر نکلے تے ایک بندے دے ہاتھ وچ نا اونٹ دی مہار پکڑی ہے تے اونٹ لئی آنا ہے کہنے لگا مولا علی اونٹ خریدنا چاہنا ہے آپ نے کہا بیلیا میرے کو تو ہے کوئی شے نہیں میں کس گل کا خریدا جی میری گل کی تھی نا انہیں آخیا یار یہ گل سن تیرے کو کوئی شے نہیں کوئی شے نہیں اٹھ رکھ لے تے پیسے بعد دے لے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ بندہ ہمیشہ شے اتنے دیندا ہے جتے پتہ ہو جتے پتہ نہ ہوے بندہ شے پکڑاندا ہے وہ بندہ لیکن ٹیڈی بکری نہیں کسی نے پکڑاندا ہے وہ پورا تے حضرت مولا علی ہاتھ یہ دیتا پیسے بعد دے حضرت مولا علی کو دی مہار بڑی ٹوک رہا ہے ٹوٹے ٹوٹے کہ ایک بندہ آ رہا ہے نے کہا مولا علی کو بیچنا چاہتا ہے اچھا اس نے بیچیا سی 100 درہم وچ کنے وچ 100 درہم وچ حضرت مولا علی نے بیچیا آپ اگے آئے تو نے آکھیا کہ مولا علی بیچنا چاہتا ہے کنے وچ کہنے لگا کہ 300 درہم دینا کا 200 بات گیا ہن حضرت مولا علی نے آکھیا ٹھیک ہے آپ نے 300 درہم لے جیب وچ پائے گھر آئے سارا واقعہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے سنایا آپ سن کے مسکران لگ گئے سبحان اللہ کہ اینا ہی وقت گزریا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے اور ہوتا بولو سبحان اللہ کہڑی قوم سبحان اللہ بولو اچھی بولو سبحان اللہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا علی اٹھ والا واقعہ تو سنانا ہے یا میں سناواں ہائے 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 فرمایا اٹھ والا واقعہ تو سنانا ہے یا میں سناواں تیری جیب دے وچ 6 درہم سن 6 درہم سن تو جاگنا ایک سائل نو دیتا اللہ پاک نے تیرے تے کرم نوازی فرمائی ہے تو جا کے ناپے والا تینوں بیچن والے بندے نے آکھیا 100 درہم دا بیچاں گا تو آکھیا ٹھیک ہے تھوڑا وقت گزریا ایک اور بندہ ہے انہیں ناپے والا 300 درہم دا جا میرا تینوں مطالبہ کیتا تسی آکھیا ٹھیک ہے تسی 300 درہم دے وچ پا گھر آ گئے ہو ہن مولا علی توجہ نال گل سنی فرمان لگے مولا علی تینوں پتہ ہے او بیچن والا کون سی بیچن والا کون سی مولا علی فرماتے ہیں مینوں نہیں پتا کون سی پر لگتا ہے مینوں جانن والا سی فرمایا اے مولا علی بیچن والا جبریل سی مولا علی فرمایا بیچن والا جبریل سی اچھا ہن تے دسا جڑا او خریدن والا سی کون ہے فرمایا یا رسول اللہ تسی بہتر جان دے ہو فرمایا خریدن والا حضرت اسرافیل سی اور میں کیا مولوی ایمان نال دس لو عقیدہ دے لگاؤ جس گھر کی روٹی کا انتظام اللہ نے فرشتے پہ کرتے نے اس گھر کی شان کی ہوئے گی کہ پھر میں نے آخر دیا عظمت آل لے
نبی بھول نہ جانا لوگو کوئی گل نہیں جی 10 منٹ اتنے ہو گیا کوئی پرواہ نہیں لیکن میں چاہنا جناب والا تسی حضور دے ذکر کے اندر شامل ہو جاؤ کہڑا کسی نے پھانسی دا ڈر ہویا ہے انہوں دیر ہو جائے گی وہ چلا جاوے لیکن نبی والا جیڑا حضور دے آلے بیت دا ذکر سننا چاہتا ہے وہ مل کے ہوکا لایا نے عظمت صرف مولوی تے فرض پڑھنا تو اسی زبان کھولو یار مل کے پڑھو نا کم از کم عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی ماں تو میں نیا لوگو کسے کالے کوئی لیے گلہ دے چا کے حضور دیالے پیدا دبنا بھول جایا لے حضور دیالے پیدا نال اگر کہ تہاڈے کوئی پوچھے اے سنی بتا تیرا تعارف کی ہے تیرا انٹروڈکشن کی ہے تو سا اپنا تعارف کرانا ہے میں گدائے در زہرا لیکن میں گدائے در زہرا و میں گدائے مل کے ذرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگا ساڈے سلطانی دا جب جنازہ پیاوے تو سا ہور کچھ نہیں آکھانے نہ سانو نماز دے مانے نہ سانو روزے تے مانے نہ سانو اپنے حج دے مانے نہ عبادت تے ریاضت تے مانے نہ سانو حجتاں تے مانے پر یا سیدی یا رسول اللہ سانو اگر مانے تے کوئی گل تے مانے میں گدائے در زہرا وہ بتانا لوگو میں گدائے در زہرا وہ بتانا لوگو اے سنی اگر کوئی تیرے دلو آ کے پوچھے اپنا تعارف کے کروایا اپنا تعارف اے نہیں کروایا میں نمازی ہاں اے تعارف نہیں کروایا میں روزے دار ہوں میں حاجی تے غازی ہاں بلکہ کوئی گل کرنی ہے میں گدائے